بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم معروف روحانی اسکالر خواجہ شمس الدین نظیمی صاحب کی کتاب 101 اولیاء اللہ خواتین کے پارٹ نمبر 27 صفحہ نمبر 227 سے ریکارڈنگ کا آغاز کر رہے ہیں۔ بی بی سائرہ رحمۃ اللہ علیہا قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی پوری کوشش کرتی تھی۔ اتنی پاکیزہ اور منور تھی کہ جب بھی آپ کو خاندان والوں کی طرف سے تکلیف پہنچی تو آپ نے انہیں اللہ کے لیے معاف کر دیا۔ 14 سال کی عمر میں سورہ رحمان کی تلاوت کے دوران روشن اور چمکتا ہوا ستارہ نظر آیا۔ ان کی نظر ستارے پر گئی تو ستارہ اپنی جگہ سے ہٹتے ہٹتے بادل کے ایک ٹکڑے کے پاس چلا گیا۔ پھر یہ ستارہ ان کی پیشانی پر چمکنے لگا اور بی بی سائرہ رحمۃ اللہ علیہا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوئی۔ رسول اللہ نے فرمایا، تم نے دنیا میں آ کر اپنا وعدہ پورا کیا، میں وعدہ کرتا ہوں کہ روز محشر تمہاری شفاعت کروں گا۔ بی بی سائرہ رحمۃ اللہ علیہا کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے والہانہ محبت اور عقیدت تھی۔ کثرت سے درود شریف پڑھتی تھی۔ حج کے بعد مدینہ منورہ تشریف لے گئی اور روزہ اطہر پر حاضری دی تو دیکھا کہ حضور باہر تشریف لائے اور ایک ہاتھ میں تھالی ہے جس میں سفید گلاب کے پھول ہیں اور بڑی بڑی کھجوریں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سر پر ہاتھ پھیرا اور فرمایا، خدا دین و دنیا میں تیرا بھلا کرے۔ آپ نہایت کم گو تھی اور زیادہ تر مراقبے میں مشغول رہتی تھی۔ بی بی سائرہ رحمۃ اللہ علیہا نے اپنا ایک مراقبہ لکھا ہے، میں نے مراقبہ میں دیکھا کہ کوئی مجھے آسمان کی طرف لے جا رہا ہے اور میں 7ویں آسمان پر پہنچ گئی ہوں۔ وہاں میں نے ایک سریلی آواز سنی، آسمان پر رہنے والے تم سے خوش ہیں اور میں بھی تم سے خوش ہوں۔ ساتھ ہی سفید رنگ کی روشنی سے فضا معمور ہو گئی۔ میں نے محسوس کیا کہ یہ آواز اللہ کی آواز ہے۔ حکمت و دانائی۔ بندے کے اوپر یہ فرض ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کی معرفت حاصل کر لے۔ یقین تلاش میں سرگرداں رہتا ہے تو حقیقت عیاں ہو جاتی ہے۔ متقی سے مراد وہ انسان ہے جو سمجھنے میں بڑی احتیاط سے کام لیتا ہے، ساتھ ہی دل میں بدگمانی کو راہ نہیں دیتا۔ قرآن آئینہ کی طرح ہے جو آپ کے اندر ہر داغ اور دھبے کو نمایاں کر کے پیش کرتا ہے۔ حضرت سائرہ رحمۃ اللہ علیہا کو یہ فضیلت عطا ہوئی کہ انہوں نے اللہ کی آواز سنی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں کے عیبوں کے پیچھے نہ پڑو۔ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کے پوشیدہ عیبوں کے در پہ ہوتا ہے، اللہ اس کے چھپے ہوئے عیبوں کو تشتز پام کر دیتا ہے، اور جس کے عیب افشاں کرنے پر اللہ متوجہ ہو جائے تو پھر اس کو رسوا کر کے ہی چھوڑتا ہے، اگرچہ وہ اپنے گھر کے اندر گھس کر بیٹھ جائے۔ مائی صاحبہ رحمۃ اللہ علیہا سر و قد، لالا رخسار، غزال چشم، غچہ ذہن، کتابی چہرہ، سراہی گردن، بال ایسے جیسے چاندی کے تار۔ مائی صاحبہ رحمۃ اللہ علیہا ہر وقت گھومتی پھرتی رہتی تھی۔ ان کا معمول تھا کہ کبھی کسی کے گھر چلی گئیں اور کبھی کسی کے گھر۔ جس کے گھر جاتی تھی اس کے گھر خیر و برکت ہو جاتی تھی۔ لوگ ان کی بہت عزت کرتے تھے اور کوشش کرتے تھے کہ وہ زیادہ دن ان کے گھر مہمان ٹھہریں۔ ایک دن معطر خرامہ مائی صاحبہ تشریف لائی۔ کمرے میں قدم رکھا تو جھمکا ہوا اور آنکھوں کے سامنے کوس و قزح کے رنگ بکھر گئے۔ مائی صاحبہ نے مخمور نگاہوں سے مجھے دیکھا اور بولیں، بیٹا تجھے دیکھنے کی تمنا تھی سو پوری ہو گئی۔ حیرت زدہ آنکھوں اور کھوئے ہوئے دماغ سے میں نے پوچھا، کون ہیں آپ اور کہاں سے آئی ہیں؟ آپ کا نام کیا ہے؟ ملکوتی تبسم کے ساتھ گویا ہوئی، میرے 2 نام ہیں، ایک نام مفروضہ اور فکشن ہے اور دوسرا نام مفروضہ اور فکشن کی الٹ ہے۔ میں نے نام کی تعریف ایسی کبھی نہیں سنی تھی۔ حیرت اور استعجاب سے پوچھا، کیا نام بھی غیر حقیقی ہوتے ہیں؟ نام تو پہچان کا ذریعہ ہے۔ مائی صاحبہ رحمۃ اللہ علیہا عجیب انداز میں خلا میں گھورتے ہوئے بولی، بیٹا تمہارا نام کب رکھا گیا تھا؟ میں نے مدبانہ جواب دیا، جب میں پیدا ہوا تھا۔ ہنستے ہوئے کہا، تم وہی ہو جو پیدا ہوئے تھے؟ کیا تمہارا ایک ایک عضو بدل نہیں گیا؟ کیا تم پنگوڑے سے زمین پر آ کر دندناتے نہیں پھرتے؟ جب تم پیدا ہوئے تو کیا تمہاری
تمہارے ہاتھ اتنے ہی بڑے تھے جتنے اب ہیں، اور اپنے قد کاٹ کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ خفت اور ندامت کے ساتھ میں خاموش ہو گیا۔ تجسس نے مجبور کیا تو پھر پوچھا، آپ کون ہیں؟ کہنے لگی، میرے دو وجود ہیں، ایک وجود پر ہر لمحہ موت وارد رہتی ہے، جس لمحے موت وارد ہوتی ہے اس لمحہ ایک اور وجود تشکیل پا جاتا ہے۔ میرا یہ وجود لمحہ بلمحہ موت اور لمحہ بلمحہ حیات ہے۔ میرا دوسرا وجود وہ ہے جس پر لمحات، گھنٹے، دن اور ماہ و سال اثر انداز نہیں ہوتے، نہ تو وہ پیدا ہوتا ہے اور نہ وہ مرتا ہے۔ مائی صاحبہ کی زبانی اسرار و رموز کی یہ باتیں سن کر ذہن میں خیال آیا کہ یہ کوئی بڑی عالم فاضل عورت ہیں۔ دماغ میں جیسے ہی یہ خیال وارد ہوا، اماں صاحبہ بولی، نہیں بیٹا نہیں، میں عالم فاضل نہیں ہوں، مجھے تو خط بھی لکھنا نہیں آتا۔ ہاں، میں خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی داسی ضرور ہوں۔ آپ خواجہ غریب نواز کی داسی ہیں؟ آپ کا قیام کہاں ہے؟ فرمایا، قیام مقام سے ہوتا ہے، میرے دو مقام ہیں، ایک مقام ٹائم اور اسپیس میں بند ہے، میں اسی مقام میں خود کو پابند اور مقید محسوس کرتی ہوں، چند میل اگر سفر کرنا پڑے تو وسائل کی محتاجی ہے۔ میرا دوسرا مقام وہ ہے جہاں میں وسائل کی محتاج نہیں ہوں، وسائل میرے پابند ہیں۔ قیام اور مقام کی یہ فکر انگیز گفتگو سن کر میری کیفیت ایسی ہو گئی جیسے کسی 60 سالہ کسان کے سامنے ایٹمی فارمولہ بیان کیا جا رہا ہو۔ مائی صاحبہ رحمۃ اللہ علیہ نے جب دیکھا کہ میں نروس ہو گیا ہوں تو 2 قدم آگے بڑھی اور شفقت سے میرے سر پر ہاتھ پھیرا۔ ابھی ان کا ہاتھ شفقت برا ہاتھ میرے سر پر ہی تھا کہ بچوں نے شور مچا دیا، دادی آ گئی، دادی آ گئی۔ دادی نے بھی اپنے معصوم پوتے اور پوتیوں کو کلیجے سے لگا لیا اور ڈھیروں دعائیں دی۔ بڑی بیٹی نے گلے میں ہاتھ ڈال کر کہا، دادی کچھ اپنی زندگی کے بارے میں بتائیں۔ مائی صاحبہ کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئی، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور انہوں نے اپنی آپ بیتی اس طرح بیان کی، میرا نام جیاتی تھا، عمر ہوگی کچھ 14 سال، ماں باپ نے پھیرے کروا دیے، ابھی دلہن کے خواب پورے بھی نہ ہوئے تھے کہ پتی روٹھ گیا، سسرال والوں نے مجھے ستی کرنے کے مشورے شروع کر دیے، میرے کانوں میں بھنک پڑ گئی، میں گھپ اندھیری رات میں سسرال سے میکے پہنچی، ماتا جی نے مجھے سینے سے لگایا، لیکن میرا باپ مذہبی آدمی تھا، اس نے اس طرح گھر آنا پسند نہیں کیا۔ جب 3 پہر رات ڈھل گئی تو ماں نے مجھے پچھلے دروازے سے باہر کر دیا، میں دوڑتی رہی یہاں تک کہ افق سے سورج نمودار ہوا، درختوں کے ایک جھنڈ میں دن بھر پڑی روتی رہی، سسکتی رہی اور اپنے مقدر کو کوستی رہی۔ سورج نے جیسے ہی رات کے پردے میں اپنا چہرہ چھپایا، میں منزل کا تعین کیے بغیر پھر دوڑنے لگی، لہو لہان پہروں سے نحیف وہ نزار جسم اور خشک حلق کے ساتھ نہیں معلوم کس طرح خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں جا پہنچی۔ ڈر اور خوف کا غلبہ اتنا تھا کہ مزار کے اندر جا کر میں نے اندر سے کنڈی لگا لی اور خواجہ صاحب کی لحد سے لپٹ کر لیٹ گئی۔ سکون ملا، لگتا تھا کہ میں 2-4 سال کی بچی ہوں اور خواجہ غریب رحمت اللہ علیہ کی قبر ماں کی گود ہے۔ ادھر میں سرور کی کیفیت میں سرشار تھی، باہر کوہرام مچ گیا، کوئی دیوانی اندر گھس گئی ہے، لوگ چیختے رہے، چلاتے رہے، دروازہ پیٹتے رہے، مگر میں سکون کی وادی میں تھی، مجھ پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ بالآخر میں نے دروازہ کھول دیا اور وہاں جھاڑو دینے کی خدمت میں مامور کر دی گئی۔ پاکستان بنا تو اپنی ہی جیسی ایک عورت پر عاشق ہو گئی اور اس خاتون کے ساتھ پاکستان آ گئی۔ چھوٹی بیٹی نے پوچھا، دادی اماں ہمارے گھر کا پتہ آپ کو کس نے بتایا ہے؟ مائی صاحبہ نے بہت زور کا کہا لگایا اور فرمایا، بیٹی جس بندے کو اپنے اصل مالک کا پتہ چل جاتا ہے اس کے لیے کوئی پتہ، کوئی ٹھکانہ، کوئی مقام ڈھونڈنا مشکل نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ، کیا سعید دن تھا کہ پورے دن انوار کی بارش برستی رہی، در و دیوار سے روشنیاں پھوٹتی رہی، ایسا سما تھا کہ جس کو صرف محسوس کیا جا سکتا ہے، بیان نہیں کیا جا سکتا۔ رات کو رخصت ہوتے وقت میں نے مائی صاحبہ کی قدم بوسی کی، ان کے نرم اور جھاگ سے ملائم ہاتھوں کو چھوا،
آنکھوں سے چھوا اور بے قرار دل کے ساتھ کہا، مائی صاحبہ کوئی نصیحت کریں۔ مائی صاحبہ ایک دم آسمان کی طرف دیکھنے لگیں، اس طرح کے پلکوں کا ارتعاش رک گیا، ٹھیلوں کی حرکت ساکت ہو گئی، لگتا تھا کہ ذہن و دماغ دونوں کسی نادیدہ نقطے پر مرکوز ہیں۔ ہم سب نے خود اماں کے استغراق اور تجلی سے معمور چہرے کو تکتے رہے۔ ایک بلند آواز گونجی، بیٹا۔ انگشت شہادت کھلی ہاتھ آسمان کی طرف بلند ہوا اور زبان سے یہ الفاظ نکلے، رب راضی سب راضی، حکمت و دانائی، رب راضی سب راضی۔ وجود لمحہ بلمحہ موت اور لمحہ بلمحہ حیات ہے، ہر لمحہ ہر آن موت وارد رہتی ہے۔ جس لمحے موت وارد ہوتی ہے اسی لمحے ایک نیا وجود تشکیل پا جاتا ہے۔ جس بندے کو اپنے اصل مالک کا پتہ چل جاتا ہے وسائل اس کے پابند ہو جاتے ہیں۔ مرشد سے طلب کرتے رہنا چاہیے، جب تک بچہ روتا نہیں ماں دودھ نہیں پلاتی۔ کسی کو دوست کہہ دیا تو دوستی ہر حال میں نبھاؤ، مرشد کا دروازہ مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو۔ جس کا مرشد نہیں اس کا اعتبار نہیں، مرشد جو کہے وہ کرو، مرشد کی نقل نہ کرو۔ بمیں سجادہ رنگین کن گرد پیر مغاں گوید کہ سالک بے خبر نہ بود زر راہ و رسم منزلہا۔ حضرت بی بی پاک دامنہ رحمۃ اللہ علیہا۔ حضرت بی بی پاک دامنہ رحمۃ اللہ علیہا 6 بہنیں تھیں جن کے نام یہ ہیں، بی بی حاجی، بی بی تاج، بی بی نور، بی بی گہر اور بی بی شہناز۔ یہ بہنیں ایک خدا پرست عابد و زاہد ولی اللہ سید احمد نوشیر کی بیٹیاں تھیں۔ یہ سب عابدہ و زاہدہ بہنیں علم دین میں کمال رکھتی تھیں، عبادت کے لیے ایک حجرہ مخصوص کر رکھا تھا جس میں شب بیداری کیا کرتی تھی۔ گھر میں کام کرنے والے اکثر یہ منظر دیکھتے تھے کہ حجرے میں دودھیا رنگ کی روشنی پھیلی ہوئی ہے اور روشنیوں کے سائے ادھر ادھر آتے جاتے ہیں۔ ان بی بی صاحبان کی برکت سے بہت سے لوگ مشرف پر اسلام ہوئے۔ جب یہ خبر لاہور کے حاکم تک پہنچی تو وہ پریشان ہو گیا اور اپنے لڑکے کو حکم دیا کہ ان کے پاس جا کر کہے کہ میرے ملک سے نکل جائیں۔ جب لڑکا ان کی خدمت میں حاضر ہوا تو وہ بھی ان کا مرید ہو گیا۔ بی بی حاجی صاحبہ نے اس کا نام شیخ جمال رکھا۔ شیخ جمال ان کے پاس ہی ٹھہر گیا۔ جب پنجاب میں لشکر کشی ہوئی تو شہر لاہور کو بھی تاراج کر دیا۔ ان بیبیوں نے خدا سے التجا کی کہ ہمیں نامحرموں کی دست برد سے محفوظ رکھ، ہمیں زمین میں پیوند کر دے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، زمین پھٹ گئی اور یہ 6 بیبیاں زمین میں سما گئیں۔ ان بیبیوں کے مزار آج بھی لاہور میں موجود ہیں۔ بی بی الکنزہ تبریز رحمۃ اللہ علیہا۔ بی بی الکنزہ تبریز رحمۃ اللہ علیہا نے ایک عیسائی گھرانے میں آنکھ کھولی۔ غریب قبیلے سے تعلق تھا۔ آپ کے والد توحید پرست تھے اور اکثر ان کو بشارتیں ہوتی تھی۔ باپ کی یہ صفت بی بی الکنزہ تبریز رحمۃ اللہ علیہا میں بھی منتقل ہوئی۔ بی بی الکنزہ تبریز راتوں کو عبادت میں مصروف رہتی تھی۔ ان کی شکل پر نور برستا تھا۔ آہستہ آہستہ باپ اور بیٹی دونوں کی بزرگی کے چرچے عام ہو گئے۔ پریشان حال مخلوق ان کی جھونپڑی کے قریب جمع ہونے لگی۔ بی بی الکنزہ تبریز ان لوگوں کے لیے دعا کرتی تھی اور اللہ تعالیٰ لوگوں کی مرادیں پوری کرتے تھے۔ چند بانجھ عورتیں ان کے پاس آئی اور گریہ زاری کرنے لگی کہ ان کے شوہر سوکن لے آئیں گے۔ بی بی الکنزہ تبریز رحمۃ اللہ علیہا پر خواتین کی آہوزاری کا بہت اثر ہوا۔ رات کو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ اچانک ان پر غنودگی طاری ہو گئی، سارا ماحول نورانی ہو گیا، نہایت معطر بھینی بھینی خوشبو پھیل گئی اور ایک جلیل القدر خاتون نظر آئی۔ خاتون نے نہایت دل آویز مسکراہٹ سے کہا، کنزہ میں بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں۔ تمہاری اللہ پرستی اور مخلوق خدا کی بھلائی ہمیں پسند آئی۔ تمہارے عمل میں اخلاص ہے۔ بے اولاد اور بانجھ عورتوں کے لیے اس جنگل میں ایک بوٹی ہے جس کے ہر پودے میں 5 شاخیں، ہر شاخ پر 14 پتے ہیں۔ اس بوٹی کے پتوں، جڑوں اور پھولوں کو شہد میں ملا کر بانجھ عورتوں کو کھلا دے۔ کنزہ نہ لوٹانا کسی سوالی کو اپنے گھر سے خالی ہاتھ واپس۔ اگلے دن صبح بی بی الکنزہ رحمۃ اللہ علیہا تبریز جنگل میں سے بوٹی تلاش کر کے لے آئی اور ضرورت مند خواتین کو یہ بوٹی دے دی۔ اس طرح وقت گزرتا رہا۔ بی بی الکنزہ تبریز رحمۃ اللہ علیہا خلوص کے ساتھ خدا کی
عبادت میں مشغول رہی، ہمیشہ یہ دعا کرتی کہ اے خدا اس جنگلی قبیلے میں میری مدد کیجیے، مجھے اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل کیجیے اور مجھے اپنا قرب عطا فرما دیجیے۔ اللہ نے آپ کی دعا قبول کی۔ اب صفحہ نمبر 234 پر اختتام ہوا چاہتا ہے۔